ٹیکنالوجی کی دنیا میں خوش آمدید سامعین اکرام۔ سائنس کی جس ایجاد کے بارے میں آج ہم آپ کو آگاہی فراہم کریں گے وہ ہے ٹی وی یعنی ٹیلی ویژن۔ یہ سن 1926 کی بات ہے جب اسکاٹ لینڈ کا ایک سائنسدان جان لوئی بیرڈ سمندر کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ سمندر کی لہروں اور موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک اسے گانے کی آواز سنائی دی۔ گانے کی آواز کے ساتھ سمندر کی لہروں کا منظر بڑا دلکش نظر آ رہا تھا، لیکن جان کو اس بات کی حیرت بھی ہوئی کہ گانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب اس نے آواز کی لہروں کا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ سمندر کے نزدیک ایک ہوٹل پر ریڈیو بج رہا ہے جس میں گانے کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ جان کو ریڈیو پر بجنے والے گانے سے زیادہ اس بات پر حیرت ہوئی اور تجسس پیدا ہوا کہ ریڈیو پر بجنے والے گانے کی آواز کی لہریں اس تک کیسے پہنچ گئیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ہوا کی لہریں آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہی ہیں۔ جان سوچ میں پڑ گیا اور خیال کیا کہ اگر ہوا کی لہروں سے آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے تو پھر ان لہروں پر تصویر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے۔ جان لوئی کو چونکہ فوٹوگرافی کا شوق تھا اور وہ کئی مرتبہ تصویروں اور بجلی کی تاروں پر تجربے بھی کر چکا تھا، اس نے ہوا کی لہروں میں چھپے گہرے راز کو بھانپتے ہوئے ارادہ کیا کہ وہ ان لہروں کے ذریعے تصویریں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا تجربہ کرے گا اور اس تجربے کو کامیاب بنائے گا۔ چنانچہ جان لوئی نے اپنے تجربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ چیزیں اکٹھی کی۔ اس نے ایک شیشے کا بڑا صندوق، کپڑے سینے والی سوئیاں، بسکٹ کا ایک ڈبہ، سائیکل کے لیمپ کا شیشہ، کچھ بیٹریاں، بجلی کے تار اور موم اکٹھا کیے اور ایک کمرے میں بند ہو کر تجربہ شروع کیا۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ اس نے ایک پردہ رکھا تھا جس پر وہ تصویر ابھارنا چاہتا تھا۔ جان لوئی اپنے تجربے میں بارہا ناکامی کے باوجود مصمم ارادے کے ساتھ کام کرتا رہا اور بالآخر اس کی محنت رنگ لے آئی اور وہ پردے پر تصویر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ ابتدا میں کچھ تصویریں دھندلی سی نمودار ہوئی۔ جان لوئی نے تصویر کو نمایاں کرنے کے لیے روشنی کو تیز کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے روشنی کو تیز کرنے کے لیے 1000 بیٹریاں ایک ساتھ رکھی تو پردے پر تصویر نمایاں طور پر نظر آنے لگی۔ جان لوئی کا تجربہ کامیاب ہو چکا تھا، اس نے ٹی وی ایجاد کر لیا تھا۔ برطانیہ کے اخبارات میں جان لوئی کی حیرت انگیز ایجاد کی داستان بنائے گئے ٹی وی کی تصویروں کے ساتھ شائع ہوئیں۔ بعد میں دیگر سائنسدانوں نے مزید تجربات کر کے ٹی وی میں جدت پیدا کی، لیکن ٹی وی کا موجد جان لوئی کو ہی مانا جاتا ہے۔ 30 دسمبر 1929 کو بی بی سی لندن نے جان لوئی کے بنائے ہوئے ٹی وی پر پہلا پروگرام پیش کیا، لیکن 1937 میں بی بی سی نے جان لوئی کے بجائے ایک اور کمپنی سے معاہدہ کر لیا۔ جان لوئی کو اس بات کا دکھ تو تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ دنیا اسے ایک ٹی وی کے موجد کے طور پر ہی یاد رکھے گی۔ جان لوئی کی اس ایجاد نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب ٹی وی کی نشریات دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے 21 نومبر 1996 کو منعقد پہلی ورلڈ ٹیلی ویژن فورم کی مناسبت سے ہر سال 21 نومبر کو ورلڈ ٹیلی ویژن ڈے منانے کا اعلان کیا۔ اب ٹی وی صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اسے گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں سرکاری ٹیلی ویژن کا آغاز 26 نومبر 1964 کو لاہور اسٹیشن سے ہوا۔ حکومت پاکستان نے اکتوبر 1964 میں تجرباتی بنیادوں پر جاپان کی ایک فرم کے تعاون سے پاکستان کے 2 شہروں لاہور اور ڈھاکہ میں ٹیلی ویژن اسٹیشن کھولنے کا فیصلہ کیا اور 26 نومبر 1964 کو لاہور اور 25 دسمبر 1964 کو ڈھاکہ میں ٹیلی ویژن اسٹیشن کھولے گئے۔ یہ دونوں اسٹیشن شروع میں روزانہ 3 گھنٹے کی نشریات کا اہتمام کرتے تھے اور ہفتے میں ایک دن یعنی پیر کو ٹیلی ویژن کی نشریات نہیں ہوتی تھیں۔ موجودہ دور میں بے شمار ٹی وی چینلز ہیں جن پر 24 گھنٹے نشریات جاری رہتی ہیں۔ اگرچہ ٹی وی کی جگہ موبائل اور ویب ٹی وی نے لے لی ہے، لیکن پھر بھی ٹی وی دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ دنیا میں ٹیلی ویژن کی ایجاد اور پاکستان میں ٹیلی ویژن کے آغاز کے درمیان 38 برس کا واضح فرق ہے۔ اس وقت ملک میں صدر جنرل ایوب خان کی حکومت تھی اور وہ اپنے ایک دورہ جاپان کے دوران ٹیلی ویژن کی ترقی سے بے حد متاثر ہوئے تھے، تو انہوں نے 20ویں صدی کی اس اہم ترین ایجاد سے پاکستان کے عوام کو روشناس کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا اور ابتدائی تجربات کے بعد لاہور کو ٹیلی ویژن کی نشریات کے لیے پلیٹ فارم کے لیے چن لیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب لاہور میں فلم بھی بن رہی تھی، ریڈیو کی نشریات بھی عوام میں مقبول تھی۔ اگرچہ ٹیلی ویژن ایک مختلف تکنیک کا حامل میڈیم تھا، مگر سکرین کو سجانے کے لیے یہاں اداکاروں، صداکاروں، گلوکاروں، موسیقاروں، سازندوں، ہدایت کاروں اور تکنیک کاروں کی بڑی کھیپ تیار تھی۔ آغاز میں پی ٹی وی کی لانچنگ کا مقصد صوبوں کے عوام کا باہمی رابطہ، روابط اور پہچان تھا۔ اس کے علاوہ تعلیمی مقاصد کار فرما تھے، لیکن
جاپان اور دیگر ممالک سے آنے والی ٹیموں نے مشورہ دیا کہ اس میڈیم کو محدود کرنے کے بجائے وسیع تر مفاد کا ذریعہ بنایا جائے اور انٹرٹینمنٹ کو بھی پاکستان ٹیلی ویژن اسکرین پر اہمیت دی جائے تاکہ ملک کی ثقافت کو پروموٹ کیا جا سکے، جس سے عوام کو پروگرامز کے ذریعے تفریح میسر آ سکے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔